أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور تم لوگ مت کہو ان کے لیے جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم لوگ شعور نہیں رکھتے. اور ہم ضرور آزمائیں گے تم لوگوں کو خوف میں، بھوک میں اور کچھ نقصان مالوں سے اور جانوں سے اور ثمرات سے. اور صابرین کے لیے بشارت ہے. وہ لوگ جب بھی پہنچتی ہیں ان کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. واستعینوا مدد طلب کرنا، استعانت تعاون، مدد کو طلب کرنا. یعنی صبر سے استعانت طلب کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی رہبری کے بغیر نہ کیا جائے، اور صبر کے ذریعے اسی سے تعاون اور مدد طلب کی جائے. انسان اپنی کمزوری کے سبب کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ہی وہ استعانت چاہتا ہے. یہی عاجزی ہے. یعنی اللہ اور بندے کے رشتے کا اقرار ہے کہ بندہ اللہ کے بغیر نامکمل ہے. ان آیات میں کمال کے ساتھ فصاحت اور بلاغت، منطق و فلسفے کی سجاوٹ ہے. یہ آیات روحانیت سے شروع ہوتی ہیں اور روحانیت پر ہی اس کا تکمیلہ ہے. اس کی ابتدا اللہ کی طلب سے ہے، اللہ کی رضا کی طلب سے، اللہ کو پانے کی جستجو، اور اس کا اختتام اللہ کو پالانے پر ہے، لکھا اللہ پر ہے. وہ صبر جو اللہ کی راہ میں ہو، اس کو پانے کے لیے ہو، اس رہبری میں اس کی رہبری ضروری ہے. اور فرمایا کہ ویسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ دنیا اور آخرت کا مالک موجود ہے، اور اگر وہ اس جستجو میں قتل کر دیا جائے تو قتل کے وقت بھی وہ ساتھ ہے. صبر میں قتل کی نوبت کب آتی ہے؟ اسی وقت آتی ہے جب انسان کسی جستجو میں لگا ہو. صبر کسی کام کو چھوڑ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جستجو کا نام ہے، اس ثابت قدمی کا نام ہے، اس یقین کا نام ہے کہ وہ جس کے لیے جستجو کی جا رہی ہے وہ ضرور مدد کو آئے گا. یعنی صبر کمال درجے کی مضبوطی کا نام ہے. صلاۃ اور صبر کا ایک جوڑ ان آیات میں بتایا گیا. صلاۃ کے مقاصد میں ایک اہم اور بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو تلاش کرنا اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. اس کی چاہت، اس کی سوچ کو اپنانا، اس کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لینا. یعنی اس مقصد صلاۃ کا حصول جس کے لیے صبر کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے نماز کو کہا گیا کہ معراج ہے مومنین کی، اور مومن ہی معراج حاصل کرتا ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا وَعَابِدُوا رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو کہ تمہیں یقین آ جائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ.
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، اور انتقال کے وقت بھی وہ اس کے ساتھ ہے، تو پھر اس کی جان باقی ہے، جان گئی نہیں ہے بلکہ جان والے کے پاس ہے۔ یہی کامیابی ہے کہ جان اللہ کی ہے، اللہ کے پاس پہنچ جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے کتنا پیارا اطمینان دلا رہا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک شہید کی آگے کی منزلیں کیا ہیں، اس کا شعور عام انسان نہیں رکھتے۔ وَلَا نَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَا نَبْلَوَنَّكُمْ ابتلا، آزمائش میں ڈالنا۔ آزمائش کی مثال اس بحر کی ہے، اس دریا کی ہے جس کے پار بشارتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی منزل ہر ابتلا کے بعد آتی ہے، جتنی بڑی منزل اتنی ہی بڑی ابتلا۔ اسلام کی کشتی جب روانہ ہوتی ہے تو 5 بلیات اس کو گھیرتی ہیں: خوف، جوع، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، اور نتائج کی بے یقینی، ثمرات، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان، استقامت، عزم، توکل اور صبر کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ صبر کے کمالات اور امتحانات کے مدارج کس طرح طے ہوتے ہیں؟ خوف سے گرے ہوئے مقام میں، حالات میں شہادت پہ قائم رہنا، بھوک اور غذائی سامان کی خاطر حق کو نہ چھوڑنا، دین کی محبت میں مال کی پرواہ نہ کرنا، یہاں تک کہ ایمان کی حفاظت میں جان کو بھی لٹا دینا، جان جائے پر ایمان نہ جائے۔ اس طرح ایک شہید شہادت کمال تک پہنچتا ہے۔ کچھ نہ رہا باقی، باقی رہا ان کا اللہ، لا الہ کی تفسیر حسین ہے واللہ، یعنی دنیا کی نفی ہو جائے اور اللہ موجود رہے۔ یہ ایک بات ہے جو صبر کے کمالات میں حاصل ہوتی ہے۔ پھر صبر کے تکمیلے پر بشارتیں ہیں، اور صاحب صبر کی سب سے بڑی منزل انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ اللہ کو پا لینا، تفریق سے وحدت میں آ جانا، یہی حیات جاودانہ ہے۔ یہ توحید کا نہایت بلند مقام ہے، لکھا اللہ کی افضل منزل یہی ہے۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گائے محبت، وہ نگہ کا تازیانہ، یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش حاضرانہ، میرے ہم سفیر اسے بھی عصر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے نوائے عاشقانہ، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب و تاب جاودانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔